امید کرتا ہوں کہ سارے بہن بھائی جتنے بھی ہیں ٹھیک ہوں گے، عافیت میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بیٹھنا سننا پہلے سے ہی قبول فرمائے، آپ کی نیت پر فیصلے فرمائے۔ تو تمام احباب سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے وقت میں سے اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے دیا جائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے، اور ہم ایک ایک کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ پیسے کما کے جا رہا ہے، کوئی عزت کما کے جا رہا ہے، تو کوئی کوئی ایکسیڈنٹ کر کے جا رہا ہے، لیکن جا رہا ہے، بہرحال کوئی ٹک نہیں رہا ہے یہاں پہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا یا جو کہنے کی توفیق دے، جو سننے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق مل جائے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کا جسم دیا، صحت دی، جوانی دی، رشتے دیے، ماں باپ دی، محبت کا احساس ہمارے دل میں ڈالا، اتنی ساری فیلنگز کا مجموعہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، اور اتنی زبردست کریشن ہمارے لیے، دنیا، زمین، آسمان، چاند، ستارے، ہوا، پہاڑ، درندے، پرندے، ہر چیز بنائی، اور بنانے کے بعد ہماری ہی خدمت میں لگائی۔ سورج کو کہا کہ تو بے مقصد نہیں ہے، تو نے انسان کے لیے دھوپ کی شکل بھی اختیار کرنی ہے، انسان کے لیے فصلیں بھی پکانی ہے، انسان کے کپڑے بھی سکھانے ہیں۔ رات کو کہا کہ تو نے آنا ہے، ان کی آرام کے لیے، ان کی آرام کا خیال رکھنا ہے۔ ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، سناٹا چھا جاتا ہے، تم لوگوں کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ دن آیا تم لوگوں کی جابس کرنے کے لیے، بزنس رن کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ یار کین یو امیجن دیٹ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا دیا ہوا ہے؟ آپ لوگ یقین کر سکتے ہیں اس بات پہ؟ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی بڑی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، فیسلٹیز، اور ہم اس کے باوجود نماز کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ بعد میں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ یار اس دفعہ نہیں، پھر کر لیں گے۔ دیکھنا لوگوں کو، خدا کی قسم صرف سر درد پہ نمازیں اور روزے چھوڑ دیں گے، صرف تھوڑی سی تکلیف پہ روزہ قضا کر دیں گے۔ یہ ہماری مسلمانیت ہے، اور ہم فخر کر رہے ہیں اپنے مسلمان ہونے پہ، ہم جنت کے دعوے دار ہیں۔ ہم لوگ یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایک اللہ کی مانتے ہیں۔ ہاں، ایسے نہیں بتایا جاتا۔ تو ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت سے جو تعلق ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، کمزور سے کمزور تر ہو چکا ہے، اور اس کمزور تعلق کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جسے تعلق کمزور ہوتا ہے تو اسے پیچھے کر دیتے ہیں کہ جا بس ختم تعلق، ٹھیک ہے یار نہیں نبھایا جا رہا تو دفع ہو جا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے معاملے میں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر کمزور تعلق بھی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار تعلق کمزور ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، نو، اس کو تو اسٹرانگ بنایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس دنیا کی صرف ایک ہی حقیقت ہے، اور وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ۔ ایک ہی دولت ہے جو سب سے بڑی دولت ہے، اللہ۔ ایک ہی عزت ہے جو سب سے بڑی عزت ہے، اللہ۔ ایک ہی محبت ہے اس دنیا میں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ۔ اگر اس دولت کو، اس عزت کو، اس اپنائیت کو ہم پیچھے کریں گے نا، تو اللہ کی قسم دنیا میں ذلیل و خوار ہی ہوں گے، ہمیشہ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مشکل حالات میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، غیبتوں میں، بس اسی چیزوں میں زندگی گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ پھر دنیا تو ویسے بھی برباد ہو ہی گئی تھی، اب آخرت بھی برباد ہوگی، کیونکہ بات تو اللہ پوچھیں گے۔ ہاں بھائی، آج آ گئے میرے سامنے، کیا لے کر آئے؟ کیا عمل کیا؟ کتنی نمازیں لے کر آئے؟ قرآن کہاں پڑھا؟ دین پر کتنا عمل کیا؟ جوانی کہاں گزاری؟ کیا کہیں گے ہم؟ نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ تو یہاں پر یہ جو اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو پہچان لیں۔ اللہ رب العزت بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، بہت زیادہ کریم ہے۔ اللہ رب العزت بہت رحیم ہے، بہت صفات کے مالک ہے، اس کی ذات بھی حقیقی ذات ہے، اس کی صفات بھی حقیقی صفات ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے جڑنے میں ہی ساری انسانیت کی کامیابی ہے۔ تو آج جن لوگوں کو اللہ کی پہچان ہے، وہ اللہ کو ایسے اگنور کرنے پر آئے ہیں، ایسے اگنور کرنے پہ آئے ہیں کہ اللہ کی قسم حیران ہو جاتا ہے بندہ، یار کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں، یہ ہماری حالت کو کیا ہو گیا۔ ہم ایسے نہیں تھے یار۔ مسلمان ایک جان کے لیے ایک مثال بننے آیا تھا، خدا کی قسم، اور یہ ہم نے اپنی حالت کیا بنا دی یار۔
مومن تو زندگی کے طریقے دوسروں کو سکھانے آیا تھا، اور یہ ہم نے اپنی زندگی کے طریقوں کو کیا کر دیا۔ مومن تو دوسروں کے لڑائیوں کو، جھگڑوں کو، غیبتوں کو، نفرتوں کو، عداوتوں کو ختم کر کے ایک دوسرے میں امن محبت کا درس دینے آیا تھا، اور آج خود ہی مومن ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ آج ایک بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو قتل کر رہا ہے، بیٹی اپنے ماں باپ کو قتل کر رہی ہے۔ یار یہ کون سی زندگی ہم نے اپنائی ہوئی ہے؟ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی کیوں پھیلی ہے؟ اس کیوں کا جواب صرف ایک ہی ہے، اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ میرے ذکر سے اعراض کرو گے، میرے ذکر سے اپنا منہ موڑو گے، میرے حکموں کو توڑو گے، چھوڑو گے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے میرے بڑے بڑے حکموں کو توڑ دو گے، میری یاد سے غافل ہو جاؤ گے، دنیا کو یاد کرو گے، دنیا کے پیچھے بھاگو گے، لیکن مجھے یاد کرنا بھول جاؤ گے، دنیا کے لیے مجھ سے دعائیں مانگو گے کہ اللہ دولت دے دے، اللہ شہرت دے دے، اللہ عزت دے دے، اللہ فلاح دے دے، فلاح دے دے، اولاد دے دے، لیکن اس دعا میں تم یہ نہیں کہو گے کبھی کہ اللہ تو بھی راضی ہو جا، اللہ تو بھی مل جا۔ دنیا تو تم مجھ سے مانگو گے، اور مانگنے کے بعد تم پھر حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کرو گے، اور یہ سوچو گے کہ بس کسی طرح دنیا میرے گھر میں آ جائے، بس کسی طرح میں اچھے گھر میں رہ لوں، اچھی گاڑی مل جائے، اچھی بیوی مل جائے۔ اس کوشش کو تو تم نے جاری رکھا، لیکن کیسے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے؟ کیسے وہ ذات تم سے راضی ہو جائے کہ جس سے تم دعائیں کرتے ہو، کہ مشکل حالت میں جسے تم پکارتے ہو وہ تم سے کیسے راضی ہو جائے؟ اس کی کبھی فکر نہیں کی، اس کے لیے کبھی محنت نہیں کی، اس کے لیے گھر سے 2 قدم بھی نہیں اٹھائے کہ آج میں اس نیت سے اللہ گھر سے نکل رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ روزانہ نکلتے ہو، 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر کا سفر کرتے ہو، بزنس جاتے ہو، جاب کرتے ہو، اور آؤٹ آف سٹی جاتے ہو۔ غرض کیا ہوتی ہے؟ کہ دنیا آ جائے، راحتیں مل جائے، سکون مل جائے۔ پوری زندگی میں 2 قدم اس نیت سے اٹھائے تھے کہ چلو میں مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اللہ کو راضی کر کے آتا ہوں، چلو میں تنہائی میں جاتا ہوں، جا کے توبہ کر کے آتا ہوں؟ نہیں اٹھائے نا، تو کیا فائدہ پھر؟ ساری عمر روتے رہے، چیزوں کے چھن جانے کے غم سے، اولاد کے مر جانے کے غم سے، کسی قریبے کے بچھڑ جانے کے غم سے ساری عمر روتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہا بہا کے تم نے دنیا کے ٹب بھر دیے تھے، لیکن کیا کبھی 2 آنسو تو نے میری یاد میں بہائے؟ کیا کبھی 2 آنسو تم نے اپنی توبہ پہ بہائے؟ کیا کبھی 2 آنسو تم نے آخرت کی فکر میں بہائے؟ نہیں بہائے۔ تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ یقین کریں کہ جس زندگی کو جس نے دی ہے اس کو راضی نہ کر سکے آج تک، اور ہم جی رہے ہیں اتنے سیٹسفائیڈ ہو کے، قسم سے مزے سے کھا رہے ہیں، مزے سے سو رہے ہیں، مزے سے اٹھ رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے نا؟ یہ وہ چیز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے وہ غفلت، اور یہ ہوتا ہے وہ دل جسے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو میرے دل میں بھی زنگ لگا ہے، آپ کے دل میں بھی زنگ لگا ہے۔ اب یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ صرف اس کی ایک ہی علاج ہے کہ اللہ سے جڑ جایا جائے، معاشرے کو نہ دیکھا جائے، لوگوں کے مزاج کو نہ دیکھا جائے، بس اللہ سے جڑ لیا جائے کسی بھی طرح سے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ سے جڑنے کی۔ اب سب بہت اچھے ہیں، آپ کے دلوں میں ایمان ہے، ایمان کا بیج ہے۔ خدا کی قسم جب آپ اللہ کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کا دل زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے دل میں ایک محبت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کی باتیں دل سے سنتے ہیں تو آپ کا دل کھل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، آپ کے کندھے ہلکے ہو جاتے ہیں، آپ کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، آپ فکروں کو بھول جاتے ہیں، آزمائشوں سے خلاص ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے دل میں ایمان ہے جو آپ کو پاور دیتی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اسی چیز کو آپ بڑھانے کی کوشش کریں، آپ کی ساری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ایک اللہ کو اپنی زندگی میں، اپنے دل میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں جگہ دینے کی کوشش کریں، اور جگہ دیں، پھر دیکھو کہ تم اس دنیا میں جنت جیسی زندگی گزارو گے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ جو مومن مرد یا عورت، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، لیکن وہ مومن ہے، مسلم ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، تو اگر وہ نیک عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اسے جنت جیسی زندگی، حیات طیبہ عطا فرمائے گا، یعنی زندگی اس کی بہت پرسکون کر دے گا۔ آج نوجوان یار 25 سال کے لڑکے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، 25 سال کی لڑکیاں جو جوانی کی سٹیج، ہنسنے کھلنے کی سٹیج، زندگی کو ایک مقام تک پہنچانے کی سٹیج، اس سٹیج میں مرجھا کے گھروں میں زندگیاں گزار رہی ہیں۔
لڑکوں کو دیکھ لو کہ لڑکوں کو کیا ہو گیا, ایک موبائل کو اپنی زندگی دے دی, اپنے اوپر بس ایک کمرہ, ایک بیڈ شیٹ, ایک موبائل, اور زندگی گزر رہی ہے. کوئی گیم کھیل رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, ساری صلاحیتیں ایک کمرے میں ضائع ہو رہی ہیں. 25 سال کے نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں. 25 سال کے نوجوان لیگزوٹنل جیسی میڈیسن لے رہے ہیں. لڑکیوں کو دیکھ لو, سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس نے کیا کرنا ہے, نہ گھر کے کاموں میں دل لگ رہا ہے, نہ کیا. عجیب زندگی بن گئی نا, الجھن کا شکار ہو گیا ہر مرد ہر عورت. یہ کیوں؟ ماں بچوں سے پریشان ہے, بچے ماں باپ سے پریشان ہیں. چاچو لوگوں کی ویسے نہیں بنتی ایک دوسرے سے. ایک گھر سے بھی منع کیا, دوسرے گھر سے بھی محلے والے ساتھ نہیں دیتے. ایک گھر دوسرے گھر کا پوچھتا ہی نہیں ہے, دوسرا گھر تیسرے گھر میں مر رہا ہوتا ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہماری زندگی کو تنگ کر دیا گیا ہے. اور تنگ کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ اللہ نے پہلے سے ہی فیصلہ کر دیا کہ اگر نیک عمل کرو گے تو یہ زندگی تو تمہارے لیے جنت جیسی بن جائے گی. خوشیاں آئیں گی, راحتیں آئیں گی, اولاد فرمانبردار ہوگی, شوہر بیوی کے فرمانبردار ہوں گے, بیوی شوہروں کی فرمانبردار اور امانت دار ہوں گی. اور اس کے علاوہ تمہاری معاش میں تمہارے لیے برکت ہوگی. تھوڑا کماؤ گے لیکن سب کے لیے پورا ہو جائے گا. اور اسی طرح تمہارے بچے تم سے بدتمیزی نہیں کریں گے. اور اگر بچے ہو تو تمہارے ماں باپ تمہاری خوشیوں کو دیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے. اسے کہتے ہیں نا ایک اچھی زندگی, پرسکون زندگی. لوگ بھی تمہاری عزت کریں گے, اور پراپر اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ بھی تمہاری عزت کریں گے, تمہیں عزت دیں گے, تمہیں خوش رکھیں گے دنیا میں. تو اسے کہا جاتا ہے حیات طیبہ, یہ جنت جیسی زندگی, کہ جنت میں نہ دکھ ہے, نہ غم ہے, نہ پریشانی ہے, نہ لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, اور نہ گندگی ہے. تو یہی چیز اگر ہمیں دنیا میں مل جائے تو ڈیفینیٹلی ہماری جو زندگی ہے وہ جنت جیسی ہو گئی نا. تو اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ نیک عمل کرنے ہوں گے. ایمان کی حالت میں نیک عمل کرنے ہوں گے. میں اس پہ آتا ہوں کہ نیک عمل میں پھر انشاءاللہ دعا کریں گے, پھر ختم کریں گے. اور اس کے بعد دیکھیں, اور اللہ نے دوسرے جگہ پہ پھر یہ ضرور ہم سے کہا کہ دیکھو اگر نیک عمل نہیں کرو گے نا تو پھر تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی, تنگ کر دوں گا. تمہارے پاس سب کچھ ہوگا, گاڑی, پیسہ, عزت, دولت, یہاں تک کہ شہرت, یہاں تک کہ لوگ تمہارے نام کی واہ واہ کریں گے. دکانوں میں تمہاری تصویریں ہوں گی, گھروں میں تمہاری تصویریں ہوں گی, تمہاری ویڈیوز ملک کے کونے کونے میں پہنچیں گی. لوگ تمہارے گانوں کو اور تمہارے فنکشنز کو اٹینڈ کرنے کے لیے بہت دور دور سے آئیں گے. لیکن تمہارے جو دل کی دنیا ہوگی وہ میں ویران کر دوں گا, اسے میں کبھی آباد نہیں ہونے دوں گا. تو یہی سچویشن ہے آج. دنیا تو آباد ہے لیکن دل کی دنیا ویران ہے. ہر ناچنے گانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ فالورز آنے سے خوشیاں مل رہی ہیں, پیسہ مل رہا ہے, لیکن اس کے دل سے پوچھو کہ اس کے دل کی کنڈیشن کیا ہے. وہ اب ٹھیک سے منہ ہاتھ نہیں دھو پاتے, کھانے ٹھیک سے اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دے پاتے, کسی کو رپلائی نہیں کر پاتے, بزی ہے نا, ایک عجیب سی دھن میں لگے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. اسی طرح ہر گناہ, جو بھی گناہ گار ہے, جو جس گناہ میں بھی لگا ہوا ہے, خدا کی قسم اسی گناہ کی وجہ سے اس کی زندگی ساری بوجھل پڑی ہوئی ہے, لیکن وہ غور نہیں کرتا. تو خیر, یہ تو اللہ کی ایک تعریف تھی, اور اللہ رب العزت سے ملنے کی ایک جستجو ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اس کی طرف ایک فکر تھی جو میں نے آپ سے ڈائیورٹ کی, جو شیئر کی. انشاءاللہ اگر اب حدیث آپ سنیں گے اللہ کی معرفت کو سامنے رکھ کر, اپنی کمی کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر, تو آپ اگر عمل کی نیت کر لیں کہ میں جو بھی سنوں اس پر میں عمل کروں گا یا کروں گی, دوسروں کو بھی پہنچاؤں گا, تو انشاءاللہ آپ کے لیے عمل آسان ہو جائے گا. میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں. اگر آپ سننے سے پہلے ہی یہ نیت کر لیں کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے تو اللہ رب العزت ڈیفینیٹلی آپ کو عمل کی توفیق دیں گے. لیکن اگر آپ یہی ہیں کہ بس ٹھیک ہے ثواب کی نیت سے سن لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اللہ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کی نیتوں سے اگر آپ لے کر آئیں تو یہ بڑی نیت ہے, بہت کمزور ہے. تو حدیث کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جو ایک صحابی ہیں, کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں اور دوزخ سے دور کر دیا جاؤں. یعنی مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے یا رسول اللہ کہ میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور دوزخ سے دور ہو جاؤں. اب ظاہری سی بات ہے, زندگی میں عمل کیے جاتے ہیں نا, تو آپ دیکھیں اس میں آپ کے لیے بہت بڑا ایک لیسن چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم جہنم سے دور ہو جائیں اور جنت کے قریب ہو جائیں. یہی فکر ہم سے زیادہ صحابہ کے درمیان تھی. صحابہ اس چیز کے لیے راتوں کو اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کرتے کہ یا رسول اللہ ہم کیسے جہنم سے بچیں, کیسے جنت کے قریب جائیں. تو اب جو جواب
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو دیتے ہیں تو کیا وہ ہمارے لیے نہیں ہے نا؟ صحابہ انہی باتوں پر عمل کر کے اتنے کامیاب ہوئے، تو کیا ہم نبی کی باتوں پر عمل کر کے پیچھے رہ جائیں گے؟ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو حدیث کی بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے ہمارے آگے، تو اس کو اسی نیت سے سنا جائے۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں پیش ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں جنت پہنچ جاؤں اور دوزخ سے دور کر دیا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی، بہت بڑی بات پوچھی ہے تم نے، لیکن یعنی کہ بہت مشکل بات پوچھی ہے، بہت بڑی بات پوچھی ہے، بھاری بات پوچھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس بندے کے لیے بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے اور توفیق دے دے۔ تو لو سنو، سب سے مقدم بات تو یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے ان بنیادی مطالبوں کو فکر و اہتمام سے ادا کرو۔ دیکھو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب یہاں پر عبادت کا لیسن شروع ہو گیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ جب ہم عبادت کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں فوراً نماز آ جاتی ہے، روزہ آ جاتا ہے، زکوٰۃ آ جاتا ہے، فلاں فلاں فلاں، لیکن یہ تو عبادات ہیں جو فرض ہیں۔ عبادت یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بنیادی، انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں تو کم سے کم کوتاہی نہ کرو، ان کو تو کم سے کم پورا کرو۔ تو میں اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں اور آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں، کیا یہ دین کا جو بنیادی، جو بالکل بنیادی مطالبہ ہے، فرسٹ مطالبہ کہ بھائی نماز اللہ کی عبادت، روزہ اللہ کی عبادت، یعنی ان دو چیزوں میں تو چھوٹ نہیں دی گئی نا، تو کیا یہ میرے اور آپ کے پورے ہیں اب تک؟ سوچو، پوچھو خود سے، نہیں پورے نا؟ تو ہم تو دین کی جو بنیادی مطالبے ہم سے ہیں اس پہ بھی پورے نہیں ہیں۔ ہم مجاہد بننے کی سوچتے ہیں، ہم مومن بننے کی سوچتے ہیں، اور پھر بھی اتنے سیٹسفائیڈ ہو کے گھومتے ہیں، نئے کپڑے، ٹور میں گاڑیاں نکالتے ہیں، ڈرفٹنگ کرتے ہیں، ون ویل پہ بائک چلاتے ہیں، پتہ نہیں دنیا کو کیا سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے جنت خرید لی ہو۔ اتنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اتنی بے غم زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں ڈر نہیں لگتا، اور ویسے ہی عیش و عشرت کی زندگی میں مصروف ہیں ہم، اور ہمارے گھر والے، ہمارے دوست، لڑکے، لڑکیاں، نوجوان، سارے کے سارے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو ہمارے نبی نے ان کو فرمایا کہ سب سے مقدم بات تو یہ ہے کہ دین کے ان بنیادی مطالبوں کو فکر اور اہتمام سے ادا کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اچھے طریقے اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ ابھی دیکھو، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور رمضان کے روزے رکھا کرو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ وہ 5 ارکان، جیسے کہ بتایا نا کہ اسلام کے 5 ستون ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم ان میں تو کوئی کوتاہی نہ ہو۔ باقی کوئی بات نہیں، تم گناہ کرتے ہو، یا تم سے نفلیں نہیں پڑھی جاتی، یا تم سنتوں میں ڈنڈیاں مارتے ہو، یا تم سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا، یا تم قرآن پہ عمل نہیں کر پا رہے، وہ ساری چیزیں تو ہے، اس کی تو تم نے کوشش کرنی ہے، لیکن چاہے تم گناہگار ہو، گناہ کی حالت میں ہو، جیسے بھی ہو، تم نے ان چیزوں کو تو کم سے کم کبھی نہیں چھوڑنا، یعنی کہ نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج، اگر آپ کو توفیق ملی ہے تو یہ ساری چیزیں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں خیر کے دروازے بھی بتا دوں، کہ یہ تو تم نے پوچھا نا، تمہیں تو سوال کا جواب مل گیا، لیکن میں تم سے کچھ اچھی چیزیں مزید شیئر کروں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم چاہو تو تمہیں خیر اور دروازے بتلاؤں، خیر کے اور دروازے بتلاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ضرور بتائیں، کیونکہ صحابہ میں طلب تھی، یہ ہماری طرح تو نہیں تھے نا کہ ہاں بھائی آدھے گھنٹے کی تعلیم سن لی ہے، کیا خیال ہے 1 گھنٹہ کی اور کر لیں؟ تو آگے سے ہمارے دل کو نا ایک ہارٹ اٹیک سا آ جاتا ہے کہ یار کون 1 گھنٹہ اور بیٹھے یار، یہ کیا ہے، لیکن وہ تو پوچھتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا روزہ گناہوں سے اور دوزخ کی آگ سے بچانے والا ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اور گناہ سے پیدا ہونے والی آگ اور دوزخ کی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد جس طرح پانی آگ کو، اور رات کے درمیانی حصے کی جو نماز ہے، تہجد کی نماز، جسے کہ آج کل تو کوئی نماز
سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تہجد کی نماز کے بارے میں اگر کسی کو کہا جائے تو آگے سے کہتے ہیں تہجد کی بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ یہ کیسی ہوتی ہے؟ دکھنے میں کیسی ہوتی ہے؟ پڑھنے میں کیسے ہوتی ہے؟ اتنے دین سے ہم غافل ہیں یار، دین کے بیسکس ہمیں نہیں پتہ، اور ہم بڑی بڑی ڈگریاں گھروں میں لٹکا کے اپنے آپ کو فن خان سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ ویل سیٹلڈ انسان قرار دے رہے ہیں۔ ہمیں یہ تک نہیں پتہ کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، ہمیں یہ تک نہیں پتہ کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، ہمیں یہ تک نہیں پتہ کہ تہجد کی نماز کسے کہتے ہیں۔ ہمیں سب سے بڑی بات تو یہ، ہمیں اپنے اللہ کا نہیں پتہ۔ ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ قرآن کے پہلے پیج کا میننگ کیا ہے، ورڈ کیا ہے، اور اپنے کتنے سیٹسفائیڈ ہو کے گھومتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہ کے اپنے آپ کو غرور اور تکبر کی ایک سٹیج پہ لے جاتے ہیں، جیسے کہ یہ گھر ہمیں آخرت سے بچا لے گا، جیسے کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ گاڑی، یہ عزت، یہ پیسہ، یہ نوکر ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ ہم کتنے مطمئن ہیں نا اپنی زندگی کو لے کے، نہ آگے کا سوچ رہے ہیں نہ پیچھے کا سوچ رہے ہیں۔ تو تہجد کی نماز بڑی اچھی نماز ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ رات کو ان کے جو پہلو ہوتے ہیں خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ کیا یار، کتنے محبت بھرا ایک انداز ہے نا، یعنی کہ رات کو نیند بھی ہوتی ہے، ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، بستروں میں انہوں نے خود کو گرم بھی کیا ہوتا ہے، ایسر یا انورٹر بھی آن ہوتا ہے، اس کے باوجود جب یہ رات کے ایک آخری حصے میں جاتے ہیں نا تو یہ میری محبت میں اٹھتے ہیں، میرے خوف سے اٹھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، میرے ذکر، نماز میں یا دوسری عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور مجھے پکارتے ہیں ثواب کی امید سے، خوف کی امید سے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرما دے۔ یقین کرے یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو سمجھ کر ہی ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ دنیا ہمارے دلوں میں ایسے رچ گئی، بس گئی کہ یقین کریں کہ ہم تو نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں نکلنے دیا جا رہا نا۔ تو دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس کو سجانے اور چلانے والے، اے عزتوں والے رب، اے عظمتوں والے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ جو بھی کہا سنا، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں جو اخلاص کے لحاظ سے، بول کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے جو بھی کمی کوتاہی ہوئی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب مختلف قبیلوں سے، مختلف گھروں سے، مختلف زبانوں سے، اے اللہ ایک جگہ اکٹھا ہو کے تیرے ذکر کو سنا، تیری بات کو سنا۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو بھی ایسا عمل کرے گا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے دلوں کو یہ امید دے دے، یہ یقین دے دے کہ تو نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہم بہت بڑے خطا کار ہیں۔ اے اللہ ہم بہت ہی دنیا کے شوقین ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ اپنی ساری کمی کوتاہیوں کو لے کر تیرے پاس آتے ہیں، اپنی ساری کمی کوتاہیوں کو، اپنی ساری غفلتوں کو اور گناہوں کو مان کر اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تیری ذات سے ہم ٹھکرائے گئے تو دنیا میں ایسی کوئی دوسری ذات نہیں ہے اللہ جو ہمیں اپنا لے گی۔ اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہے تو چاہے یہ دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے، یہ ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی، یہ ہمیں خوش نہیں کر سکتی، یہ ہمیں سکون نہیں دے سکتی، لیکن اے اللہ اگر تو راضی ہے تو چاہے ہم ذلیل ہیں لوگوں کی نظروں میں اے اللہ، لیکن ہم ہمیشہ خوش رہیں گے، ہم ہمیشہ سیٹسفائیڈ رہیں گے۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے نام کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ جو حدیث سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو باتیں سنی اور اس کی وجہ سے جو کمی کوتاہی ہمارے دلوں میں اے اللہ ہمیں محسوس ہوئی اور جن عمل میں ہم کمزور ہیں اللہ اس کی توفیق تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اے اللہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ جیسے تجھے جاننے کا حق تھا ہم ویسے تجھے نہ جان سکے، جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم وہ بھی ادا نہ کر سکے، جیسے تیری ماننے کا حق تھا ہم وہ بھی ادا نہ کر سکے۔ اے اللہ
ہم بہت کمزور ہیں اللہ، ہم بہت خطا کار ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا اللہ۔ جو سننے والے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما اللہ۔ وہ لوگ جو اپنے کندھوں پر گناہوں اور بدعملیوں کا بوجھ اٹھا کر اللہ اپنی زندگیوں کی رنگینیوں میں اور مشغلوں میں مصروف ہے اللہ، ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم۔ جو تیری طرف آنا چاہتے ہیں اللہ، ان کو اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ جو دنیا سے تنگ ہے، بیزار ہو چکے ہیں اللہ، ان کو اپنے ذکر کے لیے قبول فرما، ان کو اپنے عبادت کے لیے قبول فرما اللہ۔ ہمارے گھر والوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، جس گھر میں جو بھی مسئلہ چل رہا ہے اللہ، اس کو حل فرما۔ جن بھائیوں اور جن بہنوں نے اللہ مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ، اس نے تجھے معبود سمجھ کر ہی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ، میں تو خطا کار، بدکار، بہت ہی کمزور بندہ ہے اللہ، تجھ سے عاجزی سے ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ، وہ قبول فرما یا رب کریم۔ خطائیں ہوئی، گناہ ہوئے، غفلتیں ہوئی، بدعملیاں ہوئی، سب کو مانتے ہیں، اکٹھا کر کے تیرے سامنے رکھتے ہیں اللہ۔ آج تک زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے اللہ، اس پہ توبہ کرتے ہیں، اس پہ شرمندگی اختیار کرتے ہیں اللہ۔ ان گناہوں کے عذاب سے بچا لے، ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں دھکیلنے سے بچا لے اے اللہ۔ ان گناہوں کی نحوست سے جو ہماری زندگیاں پریشان ہیں، ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں، ہمارے رزق اور ہمارے کاروبار خراب ہیں اللہ، ان کو بھی ٹھیک کر دے۔ ہماری زندگیوں میں سکھ، چین، سکون، عافیت اے اللہ، اور وہ حیات طیبہ عطا فرما۔ ہمیں اس قابل بنا دے، وہ عمل جو تیری جنت کے قریب ہمیں کر دے اور تیری دوزخ سے ہمیں دور کر دے، اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ محبت عطا فرما کہ جس محبت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں مل سکے اے اللہ۔ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے گھروں میں نیک اور صالح رشتے کا بندوبست فرما دے۔ جو لوگ جابس کے لیے پریشان ہیں اللہ، ان کو اپنی طرف سے کوئی حلال طریقے والی آسان سا رزق کا ذریعہ مہیا فرما اے اللہ۔ جو لوگ اسٹڈی کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ، ان کے ذہنوں کو کھول دے، ان کے دلوں کو روشن کر دے اے اللہ۔ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے قابل بنا دے اے اللہ۔ ہماری مدد فرما اے اللہ۔ ہمیں اسی طرح روزانہ اکٹھا ہو کر تیری باتیں کرنے کا، سننے کا، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا توفیق عطا فرما آمین اے اللہ۔ جو مانگ سکے اسے قبول فرما لے، جو نہ مانگ سکے اللہ اسے بھی قبول فرما لے اے اللہ۔ ہمیں جہنم سے بچا لے اے اللہ، ہمیں جہنم سے بچا لے اے اللہ، ہمیں جہنم سے بچا لے اے اللہ۔ ہمیں جنت عطا فرما اے اللہ، ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ، جب کوئی اللہ سے دعا مانگتا ہے دل سے اور کنسنٹریٹ کے ساتھ، تو اللہ اس دعا کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے، تعلیم کا حصہ بنے۔ اور میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہوں گا کہ جیسے ہی اب ہماری لائیو اینڈ ہوگی، جس نے بھی اخلاص کے ساتھ یہاں وقت دیا، اللہ کی قسم اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ حدیث کا اسی اکاؤنٹ میں میں نے وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی راضی کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جب وہ جدا ہوتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ بینیفٹ ہے جو ہم یہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا، علم میں ایک بہت بڑی چیز آئی کہ جو آج کا سبق یہ ہے کہ نماز، روزہ، جو روزہ آ رہا ہے اس کی تیاری کرنی ہے اور اس میں کوتاہی نہیں کرنی، دوسروں کو بھی اس عمل پر لانا ہے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے نا آپ؟ اور توبہ تو آپ نے ویسے بھی کر لی، تو آج تک جتنے بھی گناہ آپ سے ہوئے وہ تو معاف ہو چکے۔ ہاں البتہ اگر آپ کل کوئی گناہ کریں گے، پرسوں کوئی گناہ کریں گے، اب مہینے کے اندر گناہ کریں گے، تو وہ آپ کے آپ سے نوٹ ہوں گے۔ تو اسی یقین کے ساتھ کہ میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور اسی یقین کے ساتھ کہ میں اسی محنت کے ساتھ کہ میں نے اللہ کی طرف قدم بڑھانا ہے، میں نے اللہ کو اب راضی کرنا اپنا مشن بنانا ہے، میں نے اس دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینی، میں نے اس دنیا کی زندگی سے خود کو کاٹنا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو میں نے استعمال کرنا ہے۔ اور استعمال کس میں کرنا ہے؟ پیسوں میں نہیں، دولتوں میں نہیں، عزتوں میں نہیں، شہرتوں میں نہیں، بلکہ ایک اللہ کو پانے کے لیے شروع ہو جاؤ، ایک اللہ کو پانے کی محنت میں لگ جاؤ۔ خدا کی قسم، عزت بھی تمہاری، دولت بھی تمہاری، شہرت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟
میں آپ لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، میں آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا پلیز۔ تو بہت شکریہ۔